الحمدللہ وکفا باللہ والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیت صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلا آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ معزز و مکرم سامعین محترم، چہل میں امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہمارا یہ تقریباً سالانہ تیسرا یا چوتھا پروگرام ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کا چہلم کرواتا ہے اسے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ چہلم امام حسین یہ شیعوں کا شعار ہے۔ اگر شیعوں کا شعار ہے تو پھر اپنے ماں باپ کا چہلم کیوں، اپنے بہن بھائی کا چہلم کیوں بھائی؟ تو شرم آنی چاہیے۔ میں صرف اتنا ہی کہوں گا، اس کے علاوہ وہ شخصیات، وہ بادشاہ حسین کہ جس کو محبوب علیہ السلام نے اپنی جان کہا ہے، جان، جس سے اتنا پیار کیا، اور یہ تو وہ تو حسین تھے نا۔ میں تمہید سے پہلے کچھ ایک دو روایات عرض کرنا چاہتا ہوں عام سادات کی، اور جن کے متعلق کتب تاریخ نے یا کتب سیرت نے سید کنفرم لکھا نہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب آپ اپنی کتاب حقایات اولیاء میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بلخ میں قحط پڑا نا جب، تو بلخ کے لوگ آس پاس گاؤں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ وہاں پر ایک سید زادی بھی رہتی تھی۔ اشرف علی تھانوی صاحب اس واقعہ کو بڑی سند کے ساتھ تحریر کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب وہاں پر قحط پڑا تو وہاں پر سادات فیملی میں ایک سید زادی تھی، بیوہ تھی، خاوند نہیں تھا، دو شہزادے تھے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ دو بیٹیاں تھیں اس کی، دو شہزادیاں تھیں۔ خیر وہ بھی ہجرت کر کے دوسرے شہر میں منتقل ہونے کے لیے گھر سے نکلی، بلخ سے نکلی، کچھ ساز و سامان ہے، بچے لیے سفر شروع کر دیا۔ صبح چلی، چلتے چلتے دوپہر کا وقت آیا۔ دوسرے شہر میں جب پہنچی نا، دوپہر کا وقت ہے، بچوں نے بھوک اور پیاس محسوس کی۔ کہا اماں جان ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، تو کوئی ایسا انتظام ہو۔ شہزادے تھے، نہیں سمجھتے تھے کہ ماں کی مجبوری کیا ہے۔ وہ ماں تھی چاہے سید زادی کیوں نہ تھی، ماں تھی۔ جب بچوں نے بیٹیوں نے یہ طلب کیا کہ بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے، تو ماں کا جگر اللہ ہی جانتا ہے کیا حالت ہوگی۔ خیر کچھ سفر اور طے کیا، دیکھا کہ ایک عالی شان گھر ہے، اس گھر کا ایک باغیچہ ہے، اس باغیچے میں ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے، پاس بیٹھا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔
وہ سیدزادی آگے بڑھی، آگے جا کے اس باغیچے میں داخل ہوئی، اس مسلمان سے جو تلاوت کر رہا تھا اس سے کہا کہ اے بزرگوار، اے تلاوت کلام پاک کرنے والے، ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم بلخ شہر کے سید ہیں، میں بیوہ ہوں، یہ میرے شہزادے ہیں، تو کچھ دیر کے لیے ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں اور تجھ سے کچھ ہدیہ چاہتے ہیں، کچھ پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے کوئی خوراک کا سلسلہ، میرے ساتھ یتیم بچے ہیں۔ اب اس نے بجائے اس شہزادی کا نام سن کے کہ سیدزادی ہے، بجائے اس کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے معاذ اللہ اسے طنز کیا، اور طنزن یہ کہا کہ بی بی بات یہ ہے تیرے پاس کیا سند ہے کہ تو سیدزادی ہے، یہ بتانا کہ تیرے پاس سند کیا ہے، تو سیدزادی ہے۔ اس نے سنا سیدزادی تھی، اس نے کہا بابا میں تم سے لڑنا نہیں چاہتی، میں کوئی خیرات مانگنے والی نہیں ہوں، سیدزادی ہوں، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے، اور میرے ساتھ بچے ہیں، میں اپنے لیے نہیں طلب کر رہی، بچے تھے، اگر تیرا ارادہ نہیں ہے، دل نہیں کرتا تو لڑنے کی بات نہیں ہے، ہم چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں جا جا تو سیدزادی۔ خیر وہ بی بی بڑا پریشان ہوئی، شکستہ دل کے ساتھ وہاں سے نکلی، بچوں کو بہلایا جس طرح بھی بہلایا گیا، انگلی لگائی، ساتھ آگے چل پڑی۔ اب ادھر وہ سو گیا، وہ بی آگے چلی گئی، تھوڑا سا سفر اور طے کیا۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک یہودی کا گھر، بار سائن تھا کہ یہ یہود کا نشان جو ہوتا ہے وہ سائن تھا، اور ایک روایت میں یہ تھا کہ چرچ تھا، یہودی کا گھر ہے۔ اب وہ بی بی صاحبہ اس جگہ پہ، اس دیوار کے جو گھر تھا اس دیوار کے سائے میں بیٹھی اور بچوں کو بہلانے لگی کہ بچے تھوڑی دیر آرام کر لیں، سایہ تھا، بچے آرام کرتے پھر چلتی ہوں۔ اب بچوں کو لیا اور ان کو لوری دینے شروع کر دی، جس طرح بھی کوئی گیت، کوئی جو بھی نظام تھا اس وقت کا، اس بی بی نے پڑھنا شروع کر دیا اور بچوں نے آرام کرنا شروع کر دیا، بچے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، جو وہ یہودی تھا وہ اپنے گھر سے باہر نکلا، دیکھا کہ دیکھوں تو صحیح ہے کون باہر اتنے درد بھری آواز میں لوری دینے والی جو عورت ہے وہ کون ہے؟ باہر نکلا، دیکھا ایک بی بی صاحبہ ہیں، بچے ہیں، کہا بی بی تو کون ہے؟ اب بی بی جو کہ جان چکی تھی کہ یہ یہود کا گھر ہے، کہا بابا ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر تو برداشت کرے، تو اس کا غصہ نہ کرے تو میں تھوڑی دیر رک جاتی۔ کہا بی بی میں نے تم سے یہ پوچھا تو کو ہے کون؟ اس نے کہا بھئی بات یہ ہے بھئی کہ میں تجھے بتا نہیں سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں، میں سیدزادی ہوں، اور تو یہودی ہے، تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، چند لمحے میں یہاں آرام کرنا چاہتی ہوں، اگر تجھے گوارا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں چل پڑتی ہوں۔ اب جب اس نے سنا، وہ یہودی جب سنا کہ سیدزادی ہے، اسی وقت اس نے کہا بی بی آپ ذرا رکیے یہاں پر، اسی وقت واپس پلٹا، اپنی جا کے بیگم سے، بیوی سے کہنے لگا کہ اے اللہ کی بندی آج بڑا موقع ہے، آج بڑا خوش قسمتی کا دن ہے ہمارے لیے، اٹھ باہر، مسلمانوں کے نبی کی صاحبزادی ہے اور شکستہ حال ہے، پریشان ہے، غربت کی کیفیت ہے، لہٰذا اس طرح کر باہر جا کے پہلے تو انہیں دعوت دے، کیونکہ میں دعوت دیتا اچھا نہیں لگتا، باپردہ ہے، تو دعوت دے، اور پھر گھر میں جو سب سے صاف کمرہ ہے نا اسے پھر صاف کر، جو سب سے خوبصورت کمرہ ہے اسے سجا ان کے لیے۔ اب بی بی جو یہودی کی بیوی تھی وہ باہر آئی، آکے دیکھا کہ سادات سیدزادی تشریف فرما ہے، کہا بی بی بات یہ ہے آپ مسلمان ہیں، آپ سیدزادی ہیں، مبارک آپ کو، لیکن میرے خامد نے مجھے بڑی تلقین کی ہے، دعوت دی ہے تمہیں، آپ مہربانی فرمائے اپنے ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں۔ خیر بی بی صاحبہ نے کچھ عرضیں کی، کچھ کہا کہ نہیں ایسے بہتر نہیں، یہ ہے وہ ہے، آخر اس بی بی کی منت و سماعت کے بعد وہ سیدزادی اس گھر میں تشریف لے گئی۔ اب جو سب سے خوبصورت کمرہ وہ یہودی صاحب نے اس سیدزادی کے لیے منسوب کیا، اب آرام کے لیے وہ تشریف فرما ہوئے، بہترین کپڑے گئے، بہترین کھانا پیش کیا گیا، اور وہ یہودی باپردہ سائیڈ پہ ہو کے عرض کرتا ہے کہ اے مسلمانوں کے نبی کی شہزادی، عرض یہ ہے آپ جب تک
تک چاہیں، جب تک آپ کا دل کرے، یہ گھر آپ کا ہے، آپ یہاں رہیں، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کے بچوں کے ہم غلام ہیں، ہم آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں گے، بے شک کہ میں یہودی ہوں۔ اب ادھر بھی آرام شروع ہو گیا، یہ یہودی بھی لیٹا اپنے کمرے میں، وہ سیدزادی اپنے معاملات میں مصروف ہو گئی، ادھر اس مسلمان کی بھی آنکھ لگی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مسلمان نے جب سویا دیکھا محشر کا میدان ہے، خواب ہے، محشر کا میدان برپا ہے، محشر کے میدان میں دیکھا اس نے کہ تمام تر مسلمان جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں تو یہ مسلمان بھی جو یہ مسلمان تھا یہ بھی ایک قطار میں لگ گیا کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ جب چلتا 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 جنت کے دروازے پر پہنچا نا تو فرشتے نے پکڑے، بازو پکڑا اور باہر نکال لیا۔ کہا بھی ہاں کدھر؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ فرمایا، وہ فرشتہ کہنے لگا، کہا تیرے پاس سند کیا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ اب اس نے دیکھا کہ ایک طرف رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس، وہاں تشریف فرما وہ کھڑے ہیں، یہ بھاگتا ہوا حضور کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جا رہا تھا، فرشتے نے میرا بازو پکڑ کے مجھے نکال دیا۔ کہا کیوں بھئی، کیوں نکالا؟ کہا میں جنت میں جا رہا تھا، مجھے فرشتے نے نکال دیا۔ فرمایا اچھا تو مسلمان ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں ہاں میں مسلمان ہوں۔ فرمایا تیرے پاس سند کیا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ تیرے پاس سند کیا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ فرمایا تمہیں شرم نہ آئی؟ میری شہزادی تھی، میری بیٹی تھی، اس نے جب تمہیں میرا نام لیا، ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ تیرا سر خم ہو جاتا، تو سرخم تسلیم ہو جاتا، اور تمہیں شرم ہی نہیں آئی کہ تُس نے اسے دھتکار دیا۔ اب محشر جب یہ خواب میں معاملہ دیکھا، دل دھڑکا، اٹھتے رونا شروع کر دیا۔ بی بی نے پوچھا وجہ کیا ہوئی؟ کہا بس برباد ہو گئے، وہی عمل وہ جو سیدزادی آئی تھی، میں نے اس کو دھتکارا، محشر برپا ہوا خواب میں، اور اسی وقت محبوب علیہ السلام نے مجھے جنت سے باہر نکال دیا اور مجھ سے یہ پوچھا کہ تیرے پاس سند کیا ہے؟ برباد ہو گئے، سب کچھ لٹ گیا۔ پھر وہ بی بی کہتی ہے وقت نہیں گزرا، ابھی دیر نہیں ہوئی، چل ان سادات کو ڈھونڈتے ہیں، اس بی بی صاحبہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ نکلتے دیکھا، ڈھونڈتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی مسجد میں کبھی مسافر خانوں میں، لیکن وہ سادات ملتے نہیں۔ آخر دیکھا کہ ایک جگہ ہجوم ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، بھاگا اس طرف، دیکھا شاید کوئی ایسا معاملہ ہو، دیکھا تو دو سادات، دو سیدزادے لوگوں کو صدقہ کر رہے ہیں، اور ایک یہودی ان کے سر پر کھڑا ہے، یہودی کا گھر، وہ مالک ان کے سر پہ کھڑا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ صدقہ کر رہے ہیں۔ اب اس نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ دیکھا تو وہی سید، وہی بچے، وہی شہزادے، وہ جو بی بی کے ساتھ تھے، جا کے اس سے پوچھا کہ یہ تیرے مہمان ہیں؟ کہا ہاں یہ میرے مہمان ہیں۔ کہا اچھا پھر میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں یہ مجھے پلٹا دے۔ اس نے کہا وجہ کیا؟ اس نے کہا تو یہودی ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے نبی کی اولاد ہے، تو اسے پلٹا دے۔ فرمایا چپ ہو جا، میں یہودی تھا رات تک، اب نہیں، اب جہاں پر تو دیکھ کے آیا ہے میں بھی وہاں موجود تھا، اور جب تجھے مصطفیٰ نے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا، مجھے مصطفیٰ نے تب ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کیا تھا۔ جب تو جنت میں داخل ہونے لگا تھا نا، تو تجھے ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ نے نکالا تھا، تب مجھے مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کر کلمہ بھی پڑھایا تھا اور جنت میں داخل کیا تھا۔ میں یہودی تھا لیکن کل تک، اب تو الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اب اس نے کہا پھر میری توبہ قبول ہو جائے؟ کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ یہ سخی ابن سخی ہیں، یہ سخیوں کی اولاد ہے، ہاتھ جوڑ ان کے آگے، طلب کر عرض معاف ہو جائے گی۔ اب اس نے معافی مانگی، بی بی صاحبہ کی بارگاہ میں وہ جو سیدزادی تھی پیغام بھیجا، انہوں نے بھی معاف کیا۔ دوستان محترم یہ ہے عام سادات، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سادات کی سند نہیں لکھی۔ جب رسول اللہ کو ان عام سادات سے اتنا پیار ہے تو حسین بادشاہ سے کتنا پیار ہوگا، حسن بادشاہ سے کتنا پیار ہوگا، مولا علی سے کتنا پیار ہوگا۔ اور ایک روایت بڑی خوبصورت، شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، بہت بڑے پیر پٹھانے صاحب، شاہ سلیمان تونسوی تونسا شریف والے، آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی ذات کا دور ہے۔ آپ
کے متعلق یہ عام بات تھی کہ آپ سادات کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور سادات کو بہت عطا کرتے ہیں. آپ کے متعلق یہ مشہور تھا. آپ کے پاس ایک گاؤں تھا, اس گاؤں میں ایک برتن بنانے والا مشہور تھا. وہ برتن بنایا کرتا تھا. وقت ایسا آیا کہ غربت کے حالات ہو گئے. ایک رات اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہے, کہنے لگا اب تو بھوک سے مرنے والے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی, کام نہیں چل رہا, کوئی معاملہ نہیں ہے, اب تو بھوک سے مر جائیں گے. اس نے کہا پھر اس کی بیوی نے کہا مشورہ تمہیں میں دیتی ہوں, کر دو لے. اس نے کہا مشورہ دے. اس نے مشورہ یہ ہے, سنا ہے سلیمان طوسوی رحمت اللہ علیہ وہ سادات کا بڑا ادب کرتے ہیں, اور سنا ہے کہ سادات ان کے پاس جائیں تو انہیں نوازتے بہت, لہذا تو ایسے کر. یہاں پر پتہ ہے ہماری برادری کیا ہے, لیکن انہیں تو نہیں پتا کہ تو سید ہے کہ نہیں سید. تو سید بن کے جا, ان کی بارگاہ میں جا کے عرض کر, تجھے نوازیں گے, عزت بھی ہوگی, 4 دن کھانا بھی اچھا کھانا, عیش کرنا. اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک. صبح اٹھا, بازار سے اچھا جبہ کبہ لیا, جس طرح بھی لیا, امامہ شی باندھا اور چل پڑا. دوپہر کا وقت ہے, شاہ سلیمان طوسوی رحمت اللہ علیہ کی کچہری لگی ہوئی ہے, آپ تخت پر تشریف فرما ہیں, مریدین بیٹھے ہیں. وہ داخل ہوا, داخل ہو کے بیٹھ گیا. کچھ وقت گزرا, لوگ اپنی عرضیں کرنے لگے, وہ بھی کھڑا ہوا, عرض کی حضور. فرمایا ہاں بھئی کون ہو اجنبی, کہاں سے آئے ہو؟ کہا حضور بات یہ ہے میں سید ہوں. جب جس نے کہا نا میں سید ہوں, شاہ سلیمان طوسوی ایک دم سے جھٹکے کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ لیے. فرمایا بات بعد میں کیجئے گا, آپ یہاں پر تشریف لے کے آئیں. اب اس نے کہا لو جی موج لگ گئی. شاہ سلیمان طوسوی نے پاس بلایا, اپنے تخت پر بٹھا کر کہا اب فرمائیے. کہا حضور میں سید ہوں, اور حالات بڑے دگرگو ہو گئے ہیں, بہت عجیب و غریب حالات ہیں, لہذا کچھ ہدیے کے لیے حاضر ہوا تھا, اگر کرم نوازی ہو جائے. آپ نے اپنے غرضی, اب آپ کھڑے ہیں, وہ جو سید بن کے آئے تھے وہ بیٹھے ہیں. ادب کا تقاضا. اب اپنے وزیر کو, اپنے مشیر کو, اپنے جو خلیفہ تھا اسے آواز دی, فلاں بن فلاں بات سنو. حضور حکم. فرمایا اندر سے 6000 درہم لے کے آؤ, 6000 روپیہ. وہ 6000 روپیہ لے کے آیا, دیکھا یہ تو فلاں علاقے کا برتن بنانے والا بندہ ہے بھئی. خیر خاموش رہا. وہ 6000 درہم حضور کی بارگاہ میں پیش کیے. حضور نے بڑے ادب کے ساتھ اس جو سیدزادہ بن کے آیا تھا اس کو پیش کر دیے. اب اس نے 6000 درہم لیے اور کچہری سے نکلا, چل پڑا. وہ تھوڑی دور گیا ہوگا, تو اب جو آپ کا خلیفہ تھا جو 6000 درہم لے کے آیا, کان میں عرض کرنے لگا حضور آپ نے اسے 6000 درہم تو دے دیے, لیکن یہ تو فلاں علاقے کا برتن بنانے والا ہے, یہ سید نہیں ہے. میں جانتا ہوں, میں اس کا حسب نسب جانتا ہوں, یہ سید نہیں ہے. کہا اچھا بلاؤ اسے. غلام بھیجا گیا, دیکھا وہی ہے, بلایا گیا واپس. پھر وہ کچہری میں آیا, فرمایا ہاں بھئی تو کیا کہتا تھا. اب حضور پھر تشریف فرما, اپنی سلطنت پہ بیٹھے, اپنے تخت پر تشریف فرما ہے. پوچھا ہاں بھئی آپ کیا کہتے تھے. کہا حضور میں سید ہوں. جب اس نے پھر سید کہا, پھر کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ لیے. فرمایا آگے آؤ. اب ہاتھ باندھے, اسے کہا بھی اس تخت پہ آؤ. پھر تخت پہ بیٹھا, کہا ہاں اب کہو, اب کہو. پھر کہا کہ حضور میں سید ہوں, حالات دیگرگو ہیں, پریشانی کا عالم ہے, بچے بھوک سے مر رہے ہیں, کچھ ہدیہ ہو جائے. آپ نے فرمایا فلاں بن فلاں پھر 6000 درہم لے کے آؤ. وہ پھر اندر گیا, پھر 6000 درہم لے کے آیا, پھر پیش کیے. انہوں نے پھر پکڑے, پھر چل پڑے, چہری سے نکلا. اب پھر وہ جو غلام تھا, وہ جو خلیفہ تھا, پھر عرض کی کہ حضور میں نے آپ سے عرض کی تھی یہ سید نہیں ہے, یہ تو فلاں علاقے میں برتن بنانے والا ہے, غیر سید ہے. فرمایا اچھا بلاؤ اسے. پھر بلایا گیا, پھر وہ کچہری میں. جب کچہری میں آیا, فرمایا آپ بھی کیا کہتے تھے. کہا حضور میں سید ہوں. پھر تخت سے کھڑے ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر شاہ سلیمان طوسوی رحمت اللہ علیہ اپنے تخت سے کھڑے ہوئے. کہا بھی باقی بات بعد میں کرنا, ادھر آؤ. اب تیسری مرتبہ جب اسے اس پر جگہ پہ بٹھایا, پھر وہی بات, پھر وہی 6000 درہم پھر لیے, پھر چل پڑا. اب
جو خلیفہ تھا خاموش ہو گیا، ہاتھ باندھ لیے، عرض کی حضور میں یہ تو ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ 6,000 درہم دیتے جا رہے ہیں، لیکن اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، وجہ بھی بتائیے۔ فرمایا سن، جب وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا سید بننے کی ترکیب سوچ رہا تھا، میں نے تبھی اسے دیکھ لیا تھا، اور جس جگہ سے اس نے جبہ خریدا میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں، جہاں سے اس نے دستار باندھی میں اس جگہ سے پر بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر حضور وجہ سمجھ نہیں آئی، فرمایا وجہ یہ ہے جب وہ میری کچہری میں آیا اور اس نے اپنے آپ کو خود سید کہا اور میں اس کے ادب میں کھڑا ہوا، اور پھر میں نے 6,000 اسے درہم جب دیے، جب میں اسے نذرانہ دے رہا تھا دوسری طرف مصطفیٰ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں اس کے ادب میں کھڑا ہو رہا تھا، 6,000 درہم اسے پیش کر رہا تھا، اور مصطفیٰ مجھے کھڑا دیکھ رہے تھے اور دیکھ کے مجھے مسکرا رہے تھے۔ بتا 6,000 درہم میں مصطفیٰ کی زیارت مہنگی ہے؟ 6,000 درہم میں حضور کا مسکرانا اور مسکرا کر دیکھنا کیا یہ مہنگا ہے؟ عرض کی حضور یہ حکمتیں آپ ہی جانتے ہیں، اور پھر اس کی سند میں بھی یہ لکھا نہیں ہے کہ وہ جو آنے والا تھا وہ کیا تھا، لیکن حقیقت بتا دی کہ وہ سید نہیں تھا۔ جب ایک جھوٹے سید کے لیے، اب سید نہیں بن کے آیا، اس کی تعظیم کرنے میں مصطفیٰ اتنے خوش ہوئے ہوں، اور جو حسین کی تعظیم کرے گا، جو ائمہ اہل بیت کی تعظیم کرے گا، اس سے حضور کتنا پیار کرتے ہوں گے، اس کی طرف حضور کس انداز سے دیکھتے ہوں گے۔ اور پھر وقت کا بادشاہ کا ایک شاہی پہلوان ہے، اور پہلوان ایسا کہ پوری دنیا میں اس کا چرچا، اور ابھی تک اس پہلوان کو کسی نے زمین پر نہیں گرایا۔ نام ہے جنید بغدادی، جنید بغدادی نام ہے، اور یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ اعظام میں سے نام ہے جنید بغدادی، وقت کا پہلوان، شاہی پہلوان۔ اور لکھا ہے کہ جو شخص جنید بغدادی کو زمین پر گرائے اس شخص کو جنید بغدادی کے وزن کے مطابق سونا ملے گا۔ یہ چیلنج اب ایک دن گزرا، ایک دن آیا ایسا کہ بادشاہی جو ٹل تھا وہ اس پہ دستک ہوئی، وہ نوک ہوا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو بھی کون ہے؟ دیکھا ایک غریب نحیف کمزور انسان، اس نے کہا جی میں جنید بغدادی سے لڑوں گا۔ بادشاہ نے دیکھا، اس نے کہا ہے تو لڑے گا؟ اس نے تو تجھے پکڑا اور تیری جان نکل جائے گی، تو جنید بغدادی سے لڑنے آیا؟ کہا ہاں میں لڑوں گا، تیرا چیلنج ہے، میں مروں جیوں تجھے کیا، میرا چیلنج ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وقت مقرر کر دیا گیا، وقت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کو بتا دیا گیا، کھاڑا لگ گیا، وقت آ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ جنید بغدادی سے لڑنے کے لیے کوئی آ رہا ہے، جنید سے لڑنے آ رہا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو حسرت کی نگاہوں سے، کون ہے جو جنید سے لڑے گا؟ اب لوگ اکٹھے ہیں، کھاڑا لگا ہوا ہے، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کھاڑے میں تشریف فرما ہے۔ وقت گزرا، نام پکارا گیا، وہ جو کمزور نحیف غریب ناتواں انسان وہ کھاڑے میں داخل ہوا۔ اب کھاڑے میں داخل ہوا، جنید بغدادی نے دیکھا، اس نے کہا ہے یہ تو میری توہین ہے کہ میں اس سے لڑوں۔ لوگ ہنسنا شروع ہو گئے، مذاق شروع ہو گیا۔ جنید نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں بھائی نہیں، اس نے چیلنج کیا ہے، تمہیں چیلنج قبول کرنا پڑے گا۔ کھاڑے میں اترا ہے، تیرا کام ہے لڑنا، لڑ، مار دے اسے، لیکن لڑنا ہوگا کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے۔ اب
جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے، وہ کمزور اور نحیف انسان سامنے، ٹل لگا، کشتی شروع ہوئی، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک ہاتھ سے پکڑا، زمین سے اوپر اٹھایا اور زمین پر پٹک کے زمین پر گرا دیا، وہ نیچے گرا لیکن بچ گیا۔ جنید بغدادی اوپر آئے، جب اوپر آئے نا تو اس نحیف اور کمزور انسان نے جنید کے کانوں میں کہا، جنید میں سید ہوں، غریب ہوں اور بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں، پاس کچھ بھی نہیں ہے، آج تو ہار جا، قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شفاعت بھی کرواؤں گا اور تجھے وہ کریڈٹ اور وہ تمغہ لے کے دوں گا جو زندگی بھر تجھے نہیں ملا۔ اب جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم جب سنا سید ہے، چہرے پر پسینہ آ گیا، پریشان ہوئے، چند لمحے تھے سوچنے کے لیے، چند لمحے، لیکن جنید بغدادی نے انہی لمحوں میں فیصلہ کر لیا کہ ہار جاؤں گا۔ کہا اچھا بھئی بات یہ ہے، اس کے کانوں میں کہا کہ بات یہ ہے اگر میں اس طرح کرتا ہوں تو نظام نہیں چلتا، لہذا تھوڑی سی کشتی کر مجھ سے، مجھے گرانا شروع کر، کو داؤ پیچ لڑا، میں گر جاؤں گا، میرے سینے پہ بیٹھ جانا۔ کشتی شروع ہوئی، دنگل چلتا رہا، 1-2 منٹ چلتی رہی کشتی اور آخر جنید بغدادی زمین پر گرے، وہ جو سید تھا وہ سینے پر بیٹھ گیا، جنید بغدادی ہار گئے، ٹل لگیا۔ اب لوگ جو نعرے مارتے تھے جنید بغدادی کا وہ جگتے کرنے لگ پڑے، طنز و مزاح کرنے لگ پڑے۔ اب جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جنید زمین پر پڑے ہیں، سید اٹھ کے چلا گیا، اپنا انعام لیا، لیکن جنید شام تک اسی جگہ پر لیٹے رہے، شام تک۔ وقت کا پہلوان، بادشاہ کا پہلوان، شاہی پہلوان ہے، پشیمانی، پریشانی اور شرمندگی اتنی ہوئی کہ وہیں لیٹا ہوا سوچ رہا کہ ہوا کیا ہے۔ خیر سورج غروب ہوا، لوگ لان تان کر کے چلے گئے، آپ تنہا اٹھ کے جو شاہی محل کی طرف جانے کے بجائے آپ جو اپنا پہلا گھر تھا وہیں چلے گئے، وہاں گئے، لیٹے، آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگی، قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، ادھر آنکھ لگی، ادھر حضور تشریف فرما ہو گئے۔ کہا جنید ہم اپنی آل کا ادھار قیامت تک نہیں رکھتے، اپنی آل کا ادھار قیامت تک ہم نہیں رکھتے۔ تو بادشاہی پہلوان تھا نا، سارے پہلوانوں کی دستار تیرے سر پر تھی، تو پہلے ایک بادشاہ کا پہلوان تھا، سن جنید آج سے تو میرا پہلوان ہے اور تیرے سر پر ولیوں کا امامہ ہے، ولیوں کی دستار ہے۔ پہلے تو بادشاہ کا پہلوان تھا، اب اولیاء اعظام میں تو ولایت کا پہلوان ہے۔ اور پھر جنید بغدادی جب اٹھے، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، تحت الثری اور سدرۃ المنتہا سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور جنید بغدادی اس وقت کے ولیوں کے امام ہو گئے۔ یہاں پر بھی سند میں کسی نے یہ نہیں لکھا کہ جو آنے والا سید تھا وہ سید ہی تھا یا غیر سید تھا۔ دوستان محترم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گناہگار سیدوں سے پیار کرنے والے کو یہ عزت اور یہ مقام عطا فرماتے ہیں اور اتنا پیار کرتے ہیں، بتاؤ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، اور جو ان سے پیار کرتے ہوں گے ان سے حضور کا کتنا پیار ہوگا۔ دوستان محترم، یہ سفر کا مہینہ اور خصوصاً آج کا دن، یہ ذہن میں رکھیں، آج 18 صفر المظفر ہے، 18 صفر۔ آج کا دن امام علی رضا بن امام موسیٰ الکاظم آپ کی شہادت ہے۔ کسی شہادت ہے؟ امام علی رضا کی۔ اور 28 صفر شہادت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ چونکہ سفر کا یہ جو چہلم کا سلسلہ کار ہے، اس میں ہم امام سجاد علیہ السلام کے حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام آپ کی شہادت 28 صفر کو ہے، اور کوشش کیجئے گا 28 صفر والے دن کوشش کیجئے گا ہلکی پھلکی نیاز جہاں جتنی توفیق ہو امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور پیش کیجئے گا۔
کس کے نام کی؟ امام حسن علیہ السلام کی۔ دوستان محترم، امام حسن علیہ السلام کا ایک بڑا عاشق انسان، ذات کا موچی، اور کام کیا ہے؟ جوتے سلائی کرتا ہے، جوتے گانٹتا ہے، دمشق میں رہتا ہے، اور ہجرت کر کے وہ بصرہ میں آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کچھ تدریسی معاملات کے لیے بصرہ میں گئے۔ ہر طرف اعلان ہو رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام آ رہے ہیں، امام حسن بادشاہ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ہر طرف اعلان ہے۔ اب جو وہ موچی تھا اسے بھی پتا چلا کہ بادشاہ حسن علیہ السلام آ رہے ہیں، بڑا پریشان، خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گیا۔ بیوی نے پوچھا، کیا اللہ کے بندے تو ان سے اتنا پیار کرتا ہے اور وہ بصرہ میں آ رہے ہیں اور تو پریشان ہے؟ کہا بس کچھ نہ پوچھ۔ کہا بتا دو نا وجہ کیا ہے؟ کہا کاش میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا اور میں بھی امام حسن کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا۔ بس یہ پریشانی کہ میرے امام نے آنا ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ لوگ امام کی بارگاہ میں بڑے بڑے خزانے لے کے حاضر ہوں گے، بڑے بڑے ہدیے لے کے حاضر ہوں گے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں کہ میں امام کی بارگاہ میں جا سکوں۔ بیوی تھی عاشقہ اور معرفت رکھنے والی عورت تھی۔ کہا اللہ کے بندے وہ بارگاہ کیسی بارگاہ ہے؟ امامت کی بارگاہ ہے، کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں ہے، ولایت کا بادشاہ ہے، امامت کا بادشاہ ہے، اور تو پریشان ہے؟ کہا پریشان پھر کیوں نہ ہوں، کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا چھوڑ کچھ بھی نہیں، جو بھی لے کے جائے گا امام قبول فرمائیں گے۔ کہا پھر لے کے کیا جاؤں؟ کہا تیرے پاس چمڑا ہے نا؟ کہا میرے پاس چمڑا بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا یہ بھی چھوڑ، لکڑ کی کھڑائیں تیار کر، کھڑا وہ جو پاؤں میں لکڑی کی جوتی ہیں، کھڑائیں اسے کہتے ہیں، وہ تیار کر۔ کہا جانے دے اللہ کی بندی، اتنا عظیم امام اور میں لکڑ کی کھڑائیں لے کے جاؤں؟ وہاں پر لوگ پتہ نہیں کیا کیا لے کے آئیں گے۔ کہا اللہ کے بندے تو میری مان تو صحیح نا۔ خیر اس نے وہ لکڑی لے کے آیا، بڑی محبت سے جوتوں کو تیار کرنا شروع کیا، لکڑی کی جوتیوں کو ساری رات لگا رہا، کبھی اسے ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی پالش کرے، کبھی اسے کچھ کرے، کبھی کچھ کرے، بڑا ڈیزائن کے ساتھ بڑی خوبصورت لکڑی کی جوتی بن گئی۔ اب صبح ہوئی، امام جہاں پر آنا تھا امام تشریف لے کے آئے۔ اب امیر شام کی طرف سے، ایک روایت یہ تھا کہ امیر شام خود، ایک روایت میں یہ تھا امیر شام کی طرف سے ایک وفد آیا، جو وفد 1000 سونے کی اشرفی اور اونٹوں کی ایک قطار لے کے آیا جس کے اوپر ساز و سامان تھا۔ اب وہ وفد بھی بیٹھا ہے، ادھر سے یہ جو موچی تھا، جو کوبلر تھا، یہ بھی حاضر ہوا۔ اب لوگ دیکھا کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، کچھ امام کے لیے کوئی کپڑے لے کے آ رہا ہے، کوئی بہترین دشت میں لگا کر کوئی ساز و سامان لے کے آ رہا ہے، کوئی اشرفیاں لے کے آ رہا ہے، یہ بھی حاضر ہوا۔ اب جب حاضر ہوا نہ، دیکھا لوگوں کی قطار، اپنی جو لکڑی کی جوتیاں آگے کی ہوئی تھی نا، شرم کے مارے پیچھے کر لی، ہاتھ پیچھے باندھ لیے، اور ہاتھ باندھ کیسے کھڑا ہو گیا۔ اب امام بات سنتے جا رہے ہیں، جو آتا جا رہا ہے اپنا نذرانہ پیش کرتا جا رہا ہے، سائیڈ پہ ہوتا جاتا ہے، اپنی عرض کرتا جا رہا ہے۔ امام سنتے جا رہے ہیں، اشرفیوں کا ڈھیر سائیڈ پہ لگا ہے، وہ جو امیر شام کی طرف سے خزانہ تھا وہ بھی اس کا بھی ڈھیر لگا ہوا ہے۔ اب امام نے جب باتیں لوگوں سے کی، دیکھا وہ میرا عاشق کھڑا ہے، نظر امام پڑی، مقدر کا ستارہ جاگا۔ اب امام نے فرمایا فلاں بن فلاں تو کہاں کیا کر رہا ہے؟ آگے نہیں آ رہا، جو جوتی اتنی محبت سے بنائی ہمیں پیش کیوں نہیں کرتا؟ جو جوتی ساری رات بناتا رہا ہے اب پیش کیوں نہیں کرتا؟ آنکھوں میں آنسو آئے، جلدی جلدی آگے ہوا، وہ جو جوتی تھی لکڑی کی کپڑے سے پھر صاف کی، امام کے قدموں میں دی۔ اب امام علیہ السلام نے اپنے نرم و نازک پاؤں مبارک ان جوتیوں میں رکھے، ان نالین میں رکھے، اور بڑا خوش ہو فرمایا اتنا خوبصورت ہدیہ بھائی، تیرا ہدیہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب واپس پلٹنے لگا، جب واپس پلٹ فرمایا رک جا کدھر رہا ہے؟ مولا حکم فرمایا یہ جو اشرفیوں کا تھیلا ہے نا، یہ جو ڈھیر ہے ساری اکٹھی کرو، ساری اکٹھی کی گئی، ایک تھیلے میں ڈالی گئی، ساری امام نے اسے پیش کر دی، اور فرمایا پھر سن، وہ جو باہر اونٹوں کی قطار لگی ہے نا وہ بھی تیری ہے، وہ بھی لے کے جا۔ جب وہ پھر پلٹنے لگا فرمایا اور رک بات سن،
یہ جو تیری محبت کا جو انعام ہے نا میں یہاں دے نہیں سکا، قیامت کے دن میں تیری شفاعت کرواؤں گا کہ تو میرے لیے نالین لے کے آیا تھا۔ پھر جانے لگا، فرمایا اور رک بات سن، پھر واپس آیا، مولا حکم، فرمایا یہ سب کچھ تیرے لیے تیرے تنہا کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس نے تجھے جوتیاں بنانے کا مشورہ دیا تھا نا اس کے لیے بھی ہے۔ میں کل قیامت کے دن اپنے نانا سے عرض ضرور کروں گا۔ اللہ اکبر، ایسا کریم بادشاہ